آج دنیا کے ملکوں میں نیوکلیئر بمز کی دوڑ ہے، لیکن یہ نیوکلیئر بمز آخر کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ابھی تک کا سب سے پاورفل نیوکلیئر بم کس کے پاس ہے؟ اگر ہم سب سے پہلے اس نیوکلیئر بم کی بات کریں جو ہیروشیما پر گرایا گیا تھا تو اس کی پاور تھی 15 کلو ٹن۔ صرف 10 سیکنڈز میں بم کی ریڈیشن پورے شہر میں پھیل گئی اور زمین کا ٹمپریچر 4000 ڈگریز تک پہنچ گیا۔ 80,000 لوگ مارے گئے، بچ جانے والے لاکھوں لوگ اگلے 5 سالوں میں ریڈیشن کی وجہ سے کینسر اور دوسری بھیانک بیماریوں سے مر گئے۔ آج اس نیوکلیئر بم کو لو ییلڈ کہا جاتا ہے کیونکہ اب اس سے کئی گنا زیادہ پاورفل نیوکلیئر بمز بن چکے ہیں۔ جیسے 2017 میں نارتھ کوریا نے ایک نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا جس کی ییلڈ تھی 250 کلو ٹن، مطلب ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے اراؤنڈ 15 ٹائمز زیادہ پاورفل۔ اس بم کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس سارے ریجن میں 6.3 میگنیشور کا ارتھ کوئک آ گیا اور اس سے قریباً 30 لوگ مارے گئے۔ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں، اگلے نمبر پر آتا ہے امریکن B-83 نیوکلیئر بم۔ اس بم کی ییلڈ ہے 1.2 میگا ٹن، مطلب اس کی پاور اتنی ہے کہ اس کے 8 کلومیٹر ریڈیس میں ہر چیز ودن سیکنڈ لٹرلی پگھل جائے گی۔ نیکسٹ آتا ہے کیسل براوو، موسٹ پاورفل نیوکلیئر بم ایور ٹیسٹ بائی USA۔ 1954 میں امریکہ نے پیسیفک اوشین میں ایک نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا جس کی پاور تھی 15 میگا ٹن۔ یہ بم ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 1000 ٹائم زیادہ پاورفل تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کو دی گریٹسٹ ریڈیولوجیکل ڈیزاسٹر ان امریکن ہسٹری کہا جاتا ہے، بیکاز پیسیفک اوشین کے یہ سارے آئلینڈز اس ایکسپیریمنٹ سے بہت بری طرح متاثر ہوئے۔ یہ بم سائنٹسٹ کی ایکسپیکٹیشن سے کئی گنا زیادہ پاورفل تھا۔ آج بھی ان آئلینڈز میں اس نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کی ریڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوکلز مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ اور اسی کے جواب میں پھر 1961 میں سوویت یونین نے بنایا زار بومبا، ہیومن ہسٹری کا سب سے پاورفل اور خطرناک نیوکلیئر بم۔ یہ ایک ہائیڈروجن بم تھا جس کی پاور تھی 15 میگا ٹن۔ 15 میگا ٹن کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 میں جتنے بھی ایکسپلوژنز استعمال ہوئے انہیں 10 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ساری پاور صرف ایک بم میں تھی۔ یہ ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 4000 ٹائم زیادہ پاورفل تھا۔ یہ ٹیسٹ آرکٹک اوشینز کے چھوٹے سے آئلینڈ پر کیا گیا تھا، مگر اس کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ 600 میل دور بھی اس کے شاکس ایکسپیرینس کیے گئے۔ اس بم کے پھٹنے سے 64 کلومیٹر اونچا موشوم کلاؤڈ بن گیا۔ 100 کلومیٹر ریڈینس میں ہر چیز بالکل فلیٹ ہو گئی۔ اس کا ایکسپلوژن اتنا پاورفل تھا کہ اسے ڈراپ کرنے والا جہاز بھی ریڈیشن کی وجہ سے گرتے گرتے بچا۔ حالانکہ بم پھٹنے کے وقت یہ جہاز بم والی جگہ سے آلموسٹ 30 میل دور تھا۔ اسی ایکسپیریمنٹ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین نے 1963 میں لمیٹڈ ٹیسٹ بینرٹی سائن کی، جس میں یہ ایگریمنٹ کیا گیا کہ اب کسی بھی اوپن ایٹماسفیئر جیسا کہ آئرلینڈ، جنگل یا سمندر میں نیوکلیئر ٹیسٹنگ نہیں کی جائے گی۔ تو 1960، 1970 اور 80s میں یہ حالات چل رہے تھے کہ دنیا پر ایک نیوکلیئر وار کا خطرہ منڈلا رہا تھا، کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ٹینشن بہت ہائی تھی۔ ایسے میں ستمبر 1983 میں سوویت یونین نے کوریا کا ایک مسافر طیارہ گرا دیا جس میں تقریباً 270 مسافر مارے گئے۔ ان مرنے والوں میں 40 امریکنز بھی شامل تھے۔ سوویت یونین نے اسے ایک ایکسیڈنٹ ڈکلیئر کیا کیونکہ یہ جہاز سوویت یونین کے سب سے حساس ایریاز کے اوپر سے گزر رہا تھا جہاں پر سوویت کی نیوکلیئر سب میرینز بیس تھی، اور اسی لیے ان میزائل سسٹم نے جہاز پر میزائل داغ دیا۔ امریکہ اس انسیڈنٹ پر شدید غصے میں تھا اور اس واقعے کے قریباً ایک ہفتے بعد ماسکو میں کرنل سٹینٹس لیب نے اپنی ریڈار کی سکرین پر یہ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ سے 5 بیلسٹک میزائل سوویت یونین کی طرف آ رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہ تھا کہ امریکہ واقعی ایسے بیلسٹک میزائل لانچ کر سکتا ہے۔ سٹینٹس کے پاس 2 ہی چوائسز تھیں، یا تو وہ فون کر کے سینئرز کو انفارم کرے اور وہ امریکہ پر نیوکلیئر اسٹرائک آرڈر کر دے، یا پھر وہ کچھ نہ کرے اور یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ایک فالس الارم ہے۔ لیکن اس کی پروبیبلٹی بھی بہت کم تھی کیونکہ اسکرین پر ایک نہیں بلکہ 5 ڈاٹس آ رہے تھے۔ ایسی مشکل صورتحال شاید ہی تاریخ میں کسی انسان پر آئی ہو۔